اور یہ چیز بھی آپ کان کھول کے سنیں، اگر کسی کو یہ چیز لگ رہی ہو کہ نہیں معاملہ یہ ہو کہ اب حق بیانی نہیں ہوگی یا چیزیں حق کے ساتھ نہیں بیان کی جائیں گی، تو بالکل یہ چیز غلط ہے۔ پہلے سے زیادہ اور حق کے ساتھ چیزیں بیان کی جائیں گی، اور جو ہمارا مشن چل رہا ہے فرضی مزار کسی بھی صورت میں نہیں ہے، وہاں پہ جانا ناجائز اور حرام ہے، وہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا۔ میں اور آپ کوئی بھی نہیں ہے کہ اس چیز کو جائز قرار دے سکے۔ اصلی مزاروں پہ جانا کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے اور کل قیامت تک جائز رہے گا، اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا۔ سمپل چیز ہے۔ دوسری چیز، جو بھی ہمارا تعلیمی معاملات میں مشن چل رہے ہیں، تعلیم کے تعلق سے لوگوں کو برائیاں ختم کرنا، نشے جیسی بیماریاں ہیں، اور دوسرے معاملات میں جو لوگ ہیں، نوجوان جو ہیں وہ تشویش کا شکار ہیں، نوجوان جو ہیں وہ عجیب کشمکش کے اندر ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا معاملات ہیں۔ کچھ بھی کہیں پہ بھی ڈرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس طریقے سے حق بیانی پہلے ہو رہی تھی، اس سے اور اچھے طریقے سے حق بیانی ہوگی۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی ایک آدھا جملہ اوپر زیادہ نیچے ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ مقبول ہوتا ہے، وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن باقی جو حق بیانی تھی، جو چیزیں بیان کی جا رہی تھی، انشاءاللہ العزیز وہی چیزیں ریگولر اور زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بیان کی جاتی رہیں گی۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط چیزوں سے ہمیں روکیں، اور ہم لوگ جو ہے کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں فہم دیا ہے، فراست دی ہے، اس دنیا کے اندر ہم لوگ جیتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس چیز کا فیصلہ ہمیں جو ہے وہ کرنے کی اتنی عقل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ سمپل مثال میں آپ حضرات سے سمپل مثال پوچھ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ لگ رہا ہو کہ جو ہے وہ ابھی کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی صحیح صاحب آئندہ سے جو ہے نا یہ چیزیں بیان نہیں کریں، ہو سکتا ہے بیک اسٹیپ لے لیں، کچھ کہیں نہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو حق بیانی ہے وہ آگے بھی چلے گی اور کھلے عام چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو وہ بندہ بیک اسٹیپ لے لے۔ ہاں، کوئی اگر ایک آدھا جملہ اگر کوئی سخت نکل جاتا ہے تو اگر بندہ اس کو واپس لے لے تو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ واپس لیتا ہے، وہ کوئی جملہ کفر نہیں ہے یا کوئی جملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے بندہ جو ہے وہ کوئی دین سے ہٹ جائے۔ ہاں، لیکن باقی ایک چیز نارمل آپ سمجھیں، وہ یہ ہے آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، اتنا تو آپ کو پتا ہے صحیح جمال الاولیاء کی مزار، خواجہ غلام حیدر کشمیری صاحب کی مزار، ہم سب کو پتا ہے، یقینی ہے، ہم لوگ اس چیز کے شواہد ہیں، ہمیں پتا ہے بھی وہاں اللہ کے ولی مدفون ہیں، دفن ہیں، یہ اتنی چیز ہمیں پتا ہے۔ اور ہمارے آس پڑوس میں کوئی اس طریقے کی قبر بنی ہو جہاں پہ لوگوں نے پہلے پھونک تھے پھر قبر بنا دی، اس طریقے کا معاملہ، وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے بنی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بندہ دفن تو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم فیصلہ تو کر سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ ضد کے اندر یا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں حضرت یار چلے جاتے ہیں، ہم کون سے جا کے آئیں گے، لنگر ہی کھا کے آ جاتے ہیں، وہ چلے جائیں الگ بات ہے، لیکن اللہ نے عقل دی ہے کہ صحیح اور غلط میں فیصلہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہر بندہ جو بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، ہر بندہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ جہاں پہ کوئی بندہ مومن دفن نہیں ہے وہاں پہ کسی بھی مسلمان کے لیے جانا اور وہاں پہ وہ قبر بنانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ وہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سمپل سی چیز ہے، اتنی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں، دیکھو جو بھی بندہ دین کی راہ میں نکلتا ہے، آپ کو پتا ہے تکالیفیں، پریشانیاں وہ اس کا مقدر ہوتی ہیں۔ نبیوں پہ پریشانیاں آئی ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء گزرے، ان کے اوپر بھی دقتیں، پریشانیاں آئی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، لوگوں نے اتنا ستایا۔ امام غزالی کی جو کتابیں تھی لوگوں نے راستے پہ رکھ کے جلا دی، احیاء العلوم، اور اتنا۔ امام بخاری کو کئی مرتبہ شہر بدر کیا گیا، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، پریشانیاں آئیں گی، ہاں انسان ہونے کے ناطے غلطی کس سے نہیں ہو سکتی؟ جو اللہ کا پیغمبر ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنے بندے ہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بندہ اس سے رجوع کر لے، لیکن جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ چیزیں غلط نہیں ہیں، وہ چیزیں حق ہیں۔ جو غلط چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، انشاءاللہ العزیز آگے بھی غلط رہیں گی، اور اس کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ شاہ صاحب قبلہ بھی یہاں پہ تشریف فرمائیں، جو غلط چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز ان کی نشاندہی کی جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا نہیں یار اب لوگوں کو نہیں بتانا کوئی مسئلہ، نہ بالکل بتانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے شراب حرام ہے، اگر پیو گے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو آپ کو کوڑے مارے جاتے، ابھی نہیں ہے تو لیکن آخرت میں تو
تو اس کی سزا ہے. بدکاری جو ہے گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اگر اس میں ملوث ہو گئے تو اس کی سزا ابھی اگرچہ نہیں مل رہی ہے, آخرت میں ہے. اسی طریقے سے اگر جو ہے کسی کو گالی بھی دے رہے ہو تو اس کی بھی سزا ہے. اگر کسی کو تھپڑ مار رہے ہو, کسی کمزور پہ ظلم کر رہے ہو تو اس کی بھی سزا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اور جب تک ماں باپ معاف نہیں کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اب جو چیزیں ہیں ہمارے اندر معاشرے میں کمیاں, انشاءاللہ العزیز ان کو ہم نے دور کرنا ہے, ان کو ہم نے نشاندہی کرنی ہے, اور ان برائیوں کو دھیرے دھیرے ہم نے معاشرے سے ختم کرنا ہے. آئیں گی رکاوٹیں, پریشانیاں آ سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم لوگ ان چیزوں کے اوپر بیٹھ گئے اور کچھ نہیں کیا تو پھر جو ہے آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ ہمیں بددعائیں دیں گی. ہر کوئی بندہ آج کل سوشل میڈیا پہ عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے. ہم لوگ کسی بھی ایسے معاملات کے اندر جو ہے بالکل نہیں پڑیں اور ایک دم جو ہے سنجیدگی کے ساتھ چیزیں سوچیں. اور میں تو ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں, مجھے کسی سے کوئی دقت, کوئی پریشانی نہیں ہے, اور نہ مجھے ہو سکتی ہے. کیوں پریشانی ہوگی؟ میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, نہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی ہے. چاہے سادات کرام ہوں, چاہے علماء کرام ہوں, چاہے میرے بڑے بھائی ہوں, چاہے چھوٹے ہوں, چاہے کوئی پنجاب میں کام کر رہا ہے, جام سر میں کر رہا ہے, سردار گڑھ میں کر رہا ہے, کہیں پہ بھی کر رہا ہے, سارے اپنے بھائی ہیں. جتنے بھی, اگر کوئی بھی بندہ دین, آپ میں سے بھی کوئی ایک بندہ ہے اگر کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو میں اس سے بھی خوش ہوں, بہت اچھا کام ہے. ہمارے پاس زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ کسی سے محبتیں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم کسی سے نفرتیں کیا کریں گے؟ نفرتیں کرنے کا ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم لوگوں کو آج ضرورت ہے لوگوں کے لیے ہم لوگ پھول بن سکیں, لوگوں کے قدموں کے اندر پھول ڈالیں, تو اس لیے دنیا خوشگوار ہوتی چلی جائے گی. اگر ہم لوگ کانٹے بچھائیں گے تو ساری دنیا کانٹوں کانٹوں سے بھر جائے گی. اس لیے ہمیں جو ہے وہ محبت کرنی ہے آپس میں. ہاں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن اس کو شارٹ آؤٹ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے اور دین کا مل جل کے کام کرنا ہے. اور کسی سے جو ہے وہ کوئی کسی سے پریشانی نہیں ہے, کسی سے کوئی دکھ نہیں ہے, کسی سے کوئی نہیں ہے. اللہ سب کو خوشحال رکھے اور سب لوگ مل جل کے سنیت کا کام کریں. اور ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہو رکھا ہے, جو خرافات پھیل رہے ہیں, جو لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں, ٹرالیاں ٹرالیاں بھر کے فرضی قبروں کے اوپر ہماری عورتیں جا رہی ہیں, یہ کوئی اچھا کام ہے؟ آپ سوچیں آج کیا کچھ ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو جو خرافات ہو رہے ہیں انہیں ہم سب کو مل کے روکنا پڑے گا, ایک بندہ کوئی نہیں روک سکتا.